بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطب الاقطاب خواجہ خواجگان حضرت خواجہ خان محمد صاحب نور اللہ مرقدہ حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمہ اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں، حضرت مولانا محمد امین صفدر رحمۃ اللہ علیہ ہمارے مسلک اہل سنت والجماعت کے ایک عظیم سرخیل تھے۔ رد مبتدعین کے سلسلہ میں ان کی گراں قدر خدمات سنہری حروف میں لکھے جانے کے قابل ہیں۔ ان کی مساعی جمیلہ سے اس ملک میں خوارج اور معتزلہ کے عقائد سے متاثرین کا سلاب پوری قوت استدلال اور تبحر علمی سے روک دیا گیا۔ وہ دین حق کا ایک روشن چراغ تھے جس سے بے شمار دینی مشعلیں روشن ہوئی ہیں۔ ان کو ایک عالم حق باعمل و با اخلاص ہونے کی وجہ سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ خدا رحمت کند این آشکان پاک تینت راہ۔ نیز دوسرے مقام پر حضرت خواجہ فرماتے ہیں، حضرت مولانا محمد امین صفدر ہمارے اس دور کے باکمال انسان اور فاضل عالم دین تھے، جنہوں نے علم و تحقیق اور بحث مناظرہ میں اپنے اکابر اسلاف کی روایات کو زندہ کیا۔ بلا شبہ وہ اکابر علماء دیوبند کے صحیح ترجمان اور سچے جانشین تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی اوصاف و کمالات سے سرفراز فرمایا تھا۔ ان کا حلم و حوصلہ اور متانت و سنجیدگی قابل تقلید تھی۔ فرقہ باطلہ کی تردید اور احقاق حق میں ان کو ید طولہ حاصل تھا۔ اس طرح تمام فرقہ باطلہ کے خلاف ان کے فیصلہ کن مناظرے یادگار رہیں گے۔ بحث و مناظرہ اور جدل و مناقشہ کے میدان میں اترنے والے حضرات عام طور پر انتہا پسندی اور خود رائی و خود روی کا شکار ہو جاتے ہیں، مگر یہ مولانا موصوف کا کمال تھا کہ وہ ان امراض سے یکسر پاک اور اکابر علماء حق کے مسلک کے پابند اور ان کی روایات کے پاسدار تھے۔ انڈیا کے عظیم مصنف محقق حضرت مولانا ابو بکر غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ حجت الاسلام حضرت اکاڑوی رحمہ اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں، کہ مجھے مولانا عاشق علی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ احناف اور مسلک دیوبند کا دفاع تمہارا بھی موضوع ہے، اور یہ موضوع مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی صاحب کا بھی ہے۔ وہ پاکستان کے جل قدر عالم اور مناظر ہیں۔ ان کی کتابوں کو بھی تمہیں مطالعہ میں رکھنا چاہیے، اور پھر خود ہی ان کے رسائل کا ایک مجموعہ دیے۔ میں نے ان کا مطالعہ کیا تو مولانا کا اسلوب تفہیم بہت پسند آیا اور ان کی ذہانت و حافظہ کا قائل ہونا پڑا۔ فرماتے ہیں، پاکستان جا کر معلوم ہوا کہ مولانا کی چوٹی کا مناظر اس وقت پورے پاکستان میں دوسرا نہیں جو تمام باطل فرقوں کے مقابلے میں تن تنہا ڈٹ جائے اور ہر ایک سے مناظرہ کے لیے ہر وقت تیار رہے۔ عیسائی، پرویزی، قادیانی، بریلوی اور غیر مقلدین سب ان کے نام سے تھراتے ہیں، اور جب کبھی ان فرقوں سے مناظرہ کی ٹھن جاتی ہے تو اس کے لیے پہلے مرحلہ میں مولانا صفدر ہی کو یاد کیا جاتا ہے۔ نیز مولانا غازی لکھتے ہیں، مولانا کی ذات بے حد متواضع اور سادہ تھی۔ پاکستانی علماء میں جو لوگ ذرا شہرت کے حامل ہو جاتے ہیں ان کی زندگی شاہانہ ہو جاتی ہے اور ان کا رنگ ڈھنگ بدل جاتا ہے۔ میں نے یہ بات آج سے بہت پہلے اپنے پہلے سفر میں محسوس کی تھی، اور بعد میں جب ان حضرات سے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں ہر سال ملاقات ہونے لگی تو اس کا احساس اور بڑھا۔ مگر مولانا صفدر امین صاحب مرحوم کی ذات بالکل نرانی تھی۔ مجھے ملنے آئے تو بدن پر ایک معمولی کرتا اور ایک معمولی لنگی اور ایک دو پلیا معمولی سی ٹوپی اور ایک بہت کم قیمت کا سر پر لگانے والا رومال تھا۔ شہنشاہ مناظرہ کی یہ سادگی اور تواضع دیکھ کر مجھے اپنے اکابر یاد آ گئے۔
شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے تقریباً 25 سال صحیح بخاری شریف کا درس ملک کے عظیم جامعہ خیر المدارس میں دیا، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں چونکہ ان کا خادم بھی رہا ہوں، ایک دفعہ مجھے فرمانے لگے کہ ہم تو علم کے ناقل ہیں، شروحات کو پڑھ کے آگے پڑھا دیتے ہیں۔ علم نام ہے اللہ کی تجلی کا، اور یہ 2 شخصوں کو نصیب ہوئی، حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نوتوی کو اور حضرت مولانا محمد امین صفدر اوکاڑوی کو۔ ایک دفعہ دورہ حدیث کے سبق میں آپ نے تقلید کی بحث پڑھاتے ہوئے فرمایا، اگرچہ احناف میں بہت کچھ حضرات ایسے بھی آئے ہیں کہ جن کو اللہ نے اس قدر علم عطا کیا تھا کہ ان پر تقلید واجب نہ تھی، مگر پھر بھی انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کی ہے۔ ان میں پھر آخر میں جو نام لیا وہ حضرت مولانا محمد امین صفدر اوکاڑوی رحمہ اللہ کا لیا۔ فرمایا کہ اللہ نے ان کو اتنا علم دیا ہے کہ اگر یہ تقلید نہ بھی کریں تو یہ ان کے لیے جائز ہے، لیکن اس کے باوجود یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ نے جو مضمون حضرت اوکاڑوی رحمہ اللہ پر لکھا، اس میں آپ نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ پہلی یہ کہ میرے نزدیک حضرت مولانا محمد امین صاحب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق نبوت کی ایک دلیل تھے۔ دوسرا، مولانا محمد امین صاحب حضرت امام ابو حنیفہ کی کرامت تھے۔ تیسرا، مولانا مسعود مناظرہ کرنے میں مجتہدانہ شان رکھتے تھے، یعنی اختلافی مسائل کا جواب دینے میں سلف کے جوابات کے پابند نہ تھے۔ مولانا محمد صدیق رحمہ اللہ کے یہ 3 حضرت اوکاڑوی رحمہ اللہ کے بارے میں ارشادات سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہیں۔ اسی طرح حضرت مولانا عبدالحق خان بشیر، جو کہ خود امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ کے صاحبزادہ ہیں، مولانا عبدالحق خان بشیر فرماتے ہیں، البتہ اگر کوئی شخص مجھ سے یہ سوال کرے کہ تمہارے پاس تحریک کی نظریاتی پالیسی صحیح ہونے کی دلیل کیا ہے، تو میں اس کے جواب میں مناظر اسلام حضرت مولانا محمد امین صفدر اوکاڑوی نور اللہ مرقدہ کا وجود پیش کر دوں گا کہ جس شخص کی فکری و نظریاتی بصیرت پر عصر حاضر کے تمام اہل حق متفق ہیں۔